بلکہ لاؤڈ اسپیکر پر اپنے پرائے کے سامنے کہتے ہیں کہ اللہ کی پوری کائنات میں واحد مذہب ہے شیعہ، جو اپنا اصول بھی قرآن سے ثابت کرتا ہے، فروع بھی قرآن سے کہ آل محمد کے ذکر میں بولنا ایک اتنی عظیم فائدہ مند عبادت ہے۔ اس وقت زبان ہو، سانس ہو، زندگی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بول سکتے ہیں۔ اگر بول سکتے ہو تو پھر سیدوں کی حمایت میں بولو۔ قبر میں تم نہیں بول سکو گے، پھر تمہاری جگہ پر علی بولے گا، حسن بولے گا۔ ارشاد ہو رہا ہے ماں کانا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ابا احد کسی ایک کا بھی باپ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا رسول ہے اور آخری نبی، تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ یہ قرآن نے کہا کہ تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ یہ اتنی مشہور آیت ہے کہ اس میں کوئی بندہ چپ بھی کر جائے تو مجھے پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب بھی مولوی صاحبان ختم کرنے لگتے ہیں تو اس آیت کی تلاوت ضرور کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے۔ اور اسی قرآن نے فرمایا اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید، کوئی حافظ قرآن تو شریف فرماؤ، کوئی ناظرہ پڑھا ہوا بیٹھا ہو، مذہب شیعہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن نے کہا یہ محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے اور اس کی بیویاں تمہاری مائیں۔ کچھ جاہلوں کا نعرہ ہے کہ شیعہ رسول کی بیویوں کو نہیں مانتے۔ خدا کی قسم مذہب شیعہ رشتہ داری کو نہیں مانتا، کردار کو مانتا۔ اگر کردار فرعون کی بیوی کا اچھا ہو تو ہم اسے بھی تسلیم کرنے پر تیار ہیں، اور نوح کی بیوی کا کردار اچھا نہ ہو ہم بے شمار کرتے ہیں۔ ہم رشتہ دار دیکھ کر حیا نہیں کرتے۔ کسی کا رشتہ دار ہونا لائق تعظیم نہیں ہے۔ کردار اچھا ہو تو بلال سلام کے قابل ہو جاتا ہے، اور کردار ٹھیک نہ ہو تو ابو لہب لعنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو بنیاد جو چیز ہے اس چیز کا نام ہے کردار۔ اگر شیعہ مذہب میں رشتہ داری کی بنیاد پر رسول کی کسی بیوی کو چھوڑا جاتا تو سب سے خطرناک رشتہ داری ہے ام المومنین حضرت بی بی ام حبیبہ کی، ابو سفیان کی بیٹی ہے، بڑے یزید کی بہن ہے، چھوٹے یزید کی پھوپھی ہے رسول کی بیوی۔ کئی بندے انگلیاں جو دانتوں میں لے لیتے ہیں، یوسف تو نہیں پڑھنا ہمیں، یوسف کا ذکر ہو تو پھر انگلیاں کاٹی کرو، علی کا ذکر ہو گردنیں بھی کٹوا دو تو ہم جو یا علی کو مفید سمجھتے ہو، اور کسی کا اگر بخشش کا کوئی اور بندوبست ہو گیا ہو وہ بے شک یا علی نہ کہا کرے، اور جس کا مولا علی کے بغیر زندگی گزارا نہ ہو اسے چاہیے کہ اپنی زبانوں کو معطر کیا کرے، کیونکہ علی کا نام زبان پر بدن کی طاقت کی وجہ سے نہیں آتا، اماں کی شرافت کی وجہ سے۔ تاریخ میں ہے کہ ایک بندہ بصرے سے چلا اور مدینے میں پہنچا، اور پہلے اس نے حکومتی مولوی سے مسئلہ پوچھنے کی خواہش کا اظہار کیا، آدھے رستے میں جا کے حج صاحب واپس آیا، واپس آ کے امام کی خدمت میں چلا آیا، امام سے کہتے مولا پہلے میں ادھر جا رہا تھا ادھر،
لیکن آدھے رستے میں مجھے خیال آیا نبی کا بیٹا تو ہے، دین کا وارث تو ہے، حجت خدا تو ہے، مالک کائنات تو ہے، جنت بانٹنے والا تو ہے۔ توجہ، پہلے ادھر جا رہا تھا، ادھر آدھے رستے سے واپس آیا ہوں۔ آپ کی خدمت میں امام مسکرا کے فرماتے تیرا کمال نہیں، اپنی اماں کا شکریہ ادا کر، اگر وہ آدھے رستے سے نہ مڑی ہوتی تو بھی کبھی واپس نہ۔ اگلے ٹھیک ہوئے تو پچھلے آپ ٹھیک ہوئے، اسلام نہیں ہو اگلے ٹھیک ہوئے نہ۔ سامعین گرامی اکرام، حضرت ام حبیبہ بڑی خطرناک رشتہ داری کی ماں، لیکن شیعوں کا بچہ بچہ سلام کرتا، اس لیے کہ کردار عظیم تھا۔ جب فتح مکہ کے بعد اس کا باپ ابو سفیان گورنمنٹ آف مکہ کا کلمہ پڑھ کے، حکومت مکہ کا کلمہ پڑھ کے اس کے ملنے کے لیے آیا کہ میں سسر ہوں رسول کا، میری بیٹی ہے رسول کے گھر، یہ بزرگ بن کے ملنے کے لیے آیا۔ اس نے پورے کمرے میں دیکھا سب سے اچھا بستر کون سا، اور وہ تھا پیغمبر کا بستر۔ یہ نبی کے بستر پہ بیٹھنے لگا، ادھر اس نے بیٹھنے کا ارادہ کیا، نہ بستر پہ تھا نہ کھڑا تھا، ابھی رستے میں یہ بیٹھنے لگا، یا شریف بیٹی نے یہ کہہ کر محمد کا بستر اس کے نیچے سے کھینچ لیا کہ ناپاک پاک کی جگہ پر نہیں آ۔ یہ ہاتھ اٹھا کے یا علی کہنا تو ہمارے سنی بھائیوں کی سمجھ میں بھی آ گیا ہے۔ طاہر القادری صاحب تقریر کر رہے تھے، ان کا اپنا ایک بندہ غصے میں آگے کھڑا ہو گیا، اس نے قادری صاحب آپ سنی ہیں؟ اس نے 100%۔ اس نے کہا آپ سنی ہیں؟ قادری صاحب نے کہا 100%۔ اس نے کہا علی علی بہت کرتے ہیں، اس نے کہا 100%۔ سمجھدار بندے سے میری گفتگو ہے، علی علی بہت کرتے ہیں، اس نے کہا 100%۔ اس نے کہا باقی صحابہ اور علی میں کوئی فرق ہے؟ قادری صاحب نے کہا 100%۔ اس نے کہا آپ سنی ہیں؟ کہا 100%۔ علی علی بات کرتے ہیں؟ قادری صاحب نے کہا 100%۔ اس نے کہا صحابیوں میں اور علی میں کوئی فرق ہے؟ کہا 100%۔ اس نے کہا کوئی ایک فرق بیان کرے؟ قادری صاحب نے کہا تیری عقل میں نہیں آیا، باقی صحابہ ایسے خلیفہ بنے، علی ایسے خلیفہ بنے، اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اب یہ دونوں فکرے قرآن کی، اگر ایک آیت ہوتی ایک روایت تو جو روایت ہوتی اسے کوئی نہ مانتا۔ یہ بھی آیت ہے کہ نبی باپ نہیں ہے، یہ بھی آیت ہے اس کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ مولوی سے پوچھو نبی تمہارا کیا لگتا؟ مولوی صاحبان کہتے ہیں بڑا بھائی۔ اللہ میاں ابا نہیں کہنے دیتا، تو بھائی بنائے پھر۔ بھائی کہنے والے مولوی کو میری دعوت ہے کہ اگر نبی تمہارا بھائی ہے تو نبی کی کسی بیوی کو بھابھی کہہ کے دکھاؤ۔ بھائی کی بیوی اور سب کیا ہوتی ہے؟ بھابھی۔ اگر یہ بھائی ہے تو نبی کو بھائی کہو، اسے بھابھی کہہ کے دکھاؤ۔ اللہ کہتے خبردار تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ رہتی دنیا تک یہ فکرہ یاد رکھنا، اللہ نے اسے باپ کیوں نہیں کہا، انہیں مائیں کیوں کہا؟ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم جیسی تھی ان سے رشتہ جوڑ دیا ہے، جو ہم جیسا نہیں تھا اس سے رشتہ توڑ۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ نے یا رسول اللہ اخبرنی، مجھے بتائیے میں ایک ہی ہانڈی میں سالن پکاتی، ہانڈی ایک، چولہا ایک، سالن ایک، دو برتنوں میں نکالتی ہوں، ایک آپ کے لیے ایک اپنے لیے، ایک کے لیے نیت کرتی ہوں کہ آپ کو دوں گی، ایک کے لیے ارادہ کرتی ہوں خود کھاؤں گی۔ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟
میرے کھانے پر مکھیاں بیٹھتی ہیں. مجھے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے. میرے کھانے پر مکھیاں بیٹھتی ہیں, آپ کے کھانے میں مکھیاں نہیں بیٹھتی. حضور نے فرمایا عائشہ انا لا مثلک, میں تم جیسا نہیں. صحیح بخاری اٹھاؤ. مسجد نبوی بننے کے بعد پیغمبر اعظم نے ایک جیسوں کا بھائی بنایا, جن کی نیتیں ملتی تھیں, جن کی شخصیتیں ملتی تھیں, جن کے منصوبے بنتے تھے, جن کی تینت ملتی تھی, ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر برادرہڈ قائم کیا. یہ 8ویں جماعت میں بھی ہے, یہ 5ویں جماعت میں بھی ہے, یہ انٹر کے اندر بھی ہے, یہ بی اے کے اندر بھی ہے, یہ ایم اے کے اندر بھی ہے, یہ ایم فل کے اندر بھی ہے, یہ پی ایچ ڈی کے اندر بھی ہے, یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے, یہ مولویوں کے ذہنوں میں بھی ہے. پیغمبر نے ایک جیسوں کا بھائی بنایا. پیغمبر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا, حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا, فرمایا تو اس کا بھائی ہے, یہ تیرا بھائی ہے. سلمان کا ہاتھ پکڑا, ابو ذر کے ہاتھ میں دیا, کہا یہ تیرا بھائی ہے, تو اس کا بھائی ہے. نبی بھائی بناتے آئے. یا اہل سنت علماء نے لکھا کہ مسجد نبوی کے کونے میں حیدر کرار بیٹھے رو رہے تھے. نبی نے آ کے فرمایا ماذا یبکی کو کہ یا علی ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے علی کیوں روتے ہو؟ کہا کیوں نہ رو, ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. پیغمبر نے علی کے بازوؤں سے پکڑا, حیدر کرار کو اٹھایا, آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا, سینے سے لگا کے کہا یا علی اگر ان میں سے کوئی تجھ جیسا ہو انت آخی پھر دنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. بات آگے نہ نکل جائے, میں اپنے رستے پہ سفر کر کے موضوع پہ پہنچنا چاہتا ہوں. یہ باپ نہیں, وہ مائیں. اللہ نے ماں کیوں کہا؟ جو فکر میں پڑھ رہا ہوں اس کا دنیا آخرت میں میں ذمہ دار ہوں. سبحان اللہ. اس دنیا میں بھی اور اللہ کی بارگاہ میں بھی. سبحان اللہ. اللہ نے نبی کی بیویوں کو ماں ضرور کہا, لیکن ماں والے سارے حقوق نہیں دیے. مثلا بیٹے کا ماں سے پردہ نہیں ہوتا, یہ ایسی مائیں ہیں جن سے پردہ ہے. ہمیں خوشی چڑھ گئی, نبی کے گھر ہماری ماں ہے, جب چاہیں گے چلے جائیں گے. ادھر نبی کے دروازے میں پہنچے, ادھر آیت آگے لا تدخلوا فی بیوت النبی, خبردار نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا. اندر ہماری ماں ہے اور اللہ جانے نہیں دیتا. میں نے سوچا کیونکہ ہماری ماں کا شوہر ہمارا باپ نہیں, اس لیے اس نے نہیں آنے دیا ہوگا. ماں باہر آ جائے گی, ہم اسے باہر مل لیں گے. اللہ نے ایک آیت اس کے لیے بھی بھیج دی, ہمیں اندر نہیں جانے دیتا, اسے باہر نہیں آنے دیتا. اور ماں ہے, دارین پھر کے کوئی ایک ماں کو تلاش کر جس کا اولاد سے پردہ ہو. اب میں نے اللہ سے پوچھا تو نے انہیں ہماری ماں بنایا کیوں؟ جواب آیا نبی ہو گئے تھے بیمار, پبلک نے بلا لی میٹنگ, ایک کمینے نے تقریر شروع کر دی. اس نے کہا شادی سنت ہے, ساروں نے کہا ماشاء اللہ. اس نے کہا اگر کوئی بندہ مر جائے تو اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا بے شک. انہوں نے کہا بیوہ سے شادی ثواب ہے. انہوں نے کہا انشاءاللہ بیوہ سے شادی ثواب ہے. اور پھر اس بے غیرت کے منہ سے نکلا کہ نبی دنیا سے جانے والا ہے, 9 بیوہ چھوڑے گا, اس سے میں شادی کروں گا, اس سے تو کر لینا, اس سے تو کر لینا. ادھر بندوں کے منہ سے بے غیرتی کے فکرے نکلے,
ادھر خالق کے غیرت نے آیت بھیج دی، محمد کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تمہاری مائیں ہیں، تمہاری مائیں ہیں، تاکہ شادی نہ ہو سکے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ تو نے شادی سے روکنا تھا، صرف ماں کیوں کہا؟ کوئی اور رشتہ دے دیتا، کہہ دیتا نبی کی بیویاں تمہاری پھپھیاں ہیں، اور دوسری آیت میں کہہ دیتا نبی تمہارا پھپھا نہیں ہے، شادی پھر بھی رک جاتی۔ یا فرما دیتا نبی کی بیویاں تمہاری ماسیاں ہیں، اور دوسری آیت میں کہہ دیتا نبی تمہارا معاشر نہیں ہے، شادی پھر بھی رک جاتی۔ اللہ نے کہا ماں ہے، تاکہ اس دور کے بے غیرت بھی رکیں اور اس زمانے کے بے غیرت بھی رکیں، کیونکہ اگر کہہ دیتا ماسی تو ماسی سے ہوتی ہے شادی حرام، لیکن ماسی کی بیٹی سے جائز ہے۔ جس بندے تک میری آواز پہنچے فکرے کو سمجھنا، اگر کہہ دیتا پھپھی تو پھپھی سے شادی حرام، پھپھی کی بیٹی سے جائز ہے۔ اللہ نے کہا ماں ہے، ماں سے بھی حرام، ماں کی بیٹی سے بھی شادی حرام۔ اب جو بے غیرت سید زادی سے امتی کی شادی جائز سمجھتا ہے، اور وہ بے غیرت بھی جو دنیا کی وجہ سے اس کی حمایت کرتا ہے، وہ اپنی قبر کو انگاروں سے نہ بھرے۔ نوکر نوکر ہے، سردار سردار ہے۔ سامعین گرامی، ماں ہے، ماں ہے، ماں سے بھی شادی حرام، ماں کی بیٹی سے بھی شادی حرام۔ قرآن نے کہہ دیا کہ کسی کا باپ نہیں۔ محترم اسٹیٹ سیکرٹری صاحب مولا کے بڑے مقبول مداح بھی ہیں، یہ اعلان فرمائیں سامعین گرامی، ناصر عباس کل پھر مجلس پڑھے گا اور اپنا بیٹا ساتھ لے کر آئے گا، اور انہیں پتہ بھی ہو کہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ میرے دل پہ کیا گزرے گی یہ صرف میں سمجھ سکتا ہوں۔ اللہ نے ایک آیت میں کہا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، دوسری آیت میں کہا کل یہ اپنے بیٹے ساتھ لے کر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاؤں گا۔ یا اللہ جب تو نے بیٹے دیے نہیں تو یہ لائے گا کہاں سے؟ کہا آنکھیں کھول کے آیت پھر پڑھو۔ میں نے کہا تھا تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، پتہ چلا تم اور ہو حسن حسین، اس کے بیٹے ہیں حسن اور حسین۔ یہ کارپوریشن کی پرچی نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن اگر چاہے تو کسی کو کسی کی بلدیت سے خارج کر دے، یہ قرآن کے پاس طاقت ہے، اگر یہ چاہے تو کسی کو کسی کی بلدیت سے کام۔ نوح کا بیٹا نوح کا بیٹا تھا، اللہ نے کہہ دیا لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں۔ نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ بیٹا بھی چڑھے تو بیٹا نہیں رہتا۔ جو چپ بیٹھے یار دوست کا حساب تم خود لگا لینا، بیٹا ہے نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا، اب آدھے یہ تمہارا بیٹا ہی نہیں، لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا نہیں۔ قرآن نے کہا کنعان نوح کا بیٹا نہیں ہے، قرآن نے کہا ابنانا و ابناکم، حسن حسین رسول کے بیٹے۔ جو کنعان کو نوح کا بیٹا سمجھے آیت کے بعد وہ بھی کافر۔
جو حسن حسین کو نبی کے بیٹے نہ سمجھے، یہ روایت نہیں، پڑھے لکھے حضرات سے میری گفتگو ہے۔ میں نے قرآن مجید، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے تو قرآن نے بتایا حسن اور حسین رسول کے بیٹے، قرآن نے بتایا۔ زیارت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یبن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹو تم پر ہمارا سلام۔ باشعور بندوں کی توجہ چاہتا ہوں، قرآن نے کہا بیٹے، زیارت نے کہا بیٹے، آؤ مل کے اللہ سے پوچھیں جب بیٹے محمد کے ہیں تو علی کے گھر کیوں پیدا ہوئے؟ جب بیٹے رسول کے ہیں۔ یہ بات تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی سمجھ میں بھی آ گئی کہ قرآن نے کہا بیٹے محمد مصطفیٰ کے اور پیدا ہوئے علی کے گھر۔ عزت کا تقاضا یہ تھا، عزت کا، کہ محمد کے بیٹے، ٹیکنیکل مجبوری تھی علی کے گھر پیدا کی۔ وہ مجبوری کیا تھی؟ ابراہیم نبی ہے، اس کا بیٹا بھی نبی ہے، یعقوب نبی ہے، اس کا بیٹا بھی نبی ہے، سلیمان نبی ہے، اس کا بیٹا بھی نبی ہے۔ اگر اللہ محمد کو بیٹے دیتا اور نبی نہ بناتا تو محمد مصطفیٰ کی شان میں فرق آتا، کیونکہ اس نے رسالت ختم کرنی تھی مصطفیٰ پر، اس لیے اس نے محمد کے بیٹے علی کے گھر پیدا کیے۔ یہاں پیدا کرتا تو نبی بنانا پڑتا۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نعرے لگائیے، اس بات کو میں چاہتا ہوں کہ خدا کرے میں سمجھا سکوں اور بی بی کے صدقے میں آپ تک یہ بات پہنچ جائے۔ اگر پیدا کرتا مصطفیٰ کے گھر تو حسن کو بھی نبی بنانا پڑتا، حسین کو۔ کئی بندے کہتے ہیں اگر یہ اتنے افضل تھے اللہ نے نبی بنا کیوں نہیں دیا؟ ضرورت نہیں تھی۔ نبی کہتے ہیں خبر پہنچانے والے کو، جو ادھر سے ادھر خبر پہنچا۔ علی کی ولایت کے بعد آسمانوں میں کوئی خبر نہ تھی، آخری خبر تھی علی ولی اللہ۔ وہ خبر پہنچانے والا ہے آخری نبی، اس لیے نبوت کے فنکشنز ختم ہو گئے تھے، ضرورت نہیں تھی۔ اس نے نبی کے بیٹے علی کے گھر پیدا کیا، یہاں پیدا کرتا تو نبی بنانا پڑتا۔ مجھے مولا علی کی عزت کی قسم، اگر اس فکرے کو قبلہ مشتاق شاہ صاحب قبلہ کعبہ سے اجازت لے کے میں کل تک بھی پڑھتا رہوں تب بھی اگلے فکرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حسن حسین بیٹے محمد کے تھے، وہاں پیدا ہو جاتے تو نبی بنانا پڑتا۔ نبوت ختم کرنی تھی اللہ نے محمد مصطفیٰ پر، اس لیے اللہ نے محمد کے بیٹوں کو علی کے گھر پیدا کیا۔ عباس بھی اصل میں بی بی فاطمہ کا بیٹا تھا، وہاں پیدا ہوتا تو امام بنانا پڑتا۔ یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ جو پلیت زبان یزید کو مسلمان کہتی ہو ابو طالب کو کافر نہیں کہے گی تو اور کیا کہے؟ جس کے نزدیک یزید مسلمان ہو اس کی سمجھ میں عمران کا ایمان کس طرح سے آ سکتا ہے؟ سامعین گرامی گفتگو تمام ہو گئی۔ حضرت عباس اصل میں بیٹا ہے بی بی زہرا کا، جہاں پیدا ہوتا تو امام بنانا پڑتا، اس لیے اللہ نے بطول کے بیٹے کو ام البنین کے گھر پیدا کیا۔ بیٹا بطول کا ہے، فرزند زہرا کا ہے، دعا بطول کی ہے۔ علی کی اکلوتی خواہش ہے عباس۔ میرے مولا علی نے پوری زندگی اللہ سے کچھ نہیں مانگا،
مانگتا وہ ہے جو خرید نہ سکے. اللہ نے علی کو قوت خرید، پرچیزنگ پاور اتنی دی ہے، ضربت کے بدلے عبادت خرید لیتا ہے، روٹیوں کے بدلے جنت خرید لیتا ہے، نیند کے بدلے مرضیاں خرید لیتا ہے، انگوٹھی کے بدلے ولایت خرید لیتا ہے. اس نے بندوں سے کبھی تجارت کی ہی نہیں، اس نے جب تجارت کی ہے رحمان سے کی ہے. یوسف کی طرح بازار میں مال پہنچ کر پھر بکھے اور بات ہوتی ہے. تاجر نے ابھی دکان بھی نہ کھولی ہو، بستر پہ سویا پڑا ہو اور وہ گاہک بن کے آ جائے، یہ بات اور ہوتی ہے. اس نے کبھی اللہ سے کچھ نہیں مانگا، بلکہ نبیوں نے اس کا واسطہ دے کے اس سے مانگا. یہ اللہ سے خریدتا ہے، بندوں میں تقسیم کر دیتا ہے. مرضی رب کا نام علی ہے، رضائے پروردگار کا نام علی ہے، ناظم کائنات کا نام علی ہے. نبیوں کی دعائیں جس کی دعا سے قبول ہوتی اس کا نام علی ہے، اور اس کی اکلوتی دعا ہے مالک بیٹا عطا فرما. اور اگلے فقرے میں غازی کا پورا فضائل ہے. علی جیسا امام تہجد کی نماز ہاتھ اٹھا کے کہتے بیٹا دے، بیٹا دے. حسن حسین محمد کے بیٹے ہیں، زبان ہے تو بولنا. حسن اور حسین محمد کے بیٹے، مجھے میرا بیٹا دے. اور یہ فکرہ ہے غازی کا مکمل فضائل. علی فرماتے تھے مثلی، امام حسین سلامت رکھے، مجھ جیسا شجاعت کا جوہر کھلا صفین کے میدان میں. جب علی نے ساری اولاد کو دیکھ کے کہا میرا دل کرتا ہے آج میرا کوئی بیٹا جا کے لڑے اور لشکر فرعون شام کو بتائے علی چھوٹا ہو یا بڑا علی ہوتا ہے. حیدر کرار کے 9 بیٹے صف بنا کے سامنے کھڑے ہو گئے. سب سے پہلے محمد ابن حنفیہ آگے بڑھا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے مولا میں تیرا بیٹا ہوں، عیسیٰ کی طرح معجزے سے پیدا ہوا ہوں، مجھے اجازت عطا فرما، میں جا کے لڑوں گا، دنیا کو پتہ چلے گا تیری اولاد بھی علی ہے. مسکرا کے علی فرماتے حنفیہ تجھے کیا چاہیے اور تو کتنی دیر لگائے گا؟ مسکرا کے حنفیہ فرماتے بابا مجھے اپنا تلوار عطا فرما، اپنی تلوار عطا فرما، 30,000 کا لشکر عطا فرما. علی فرماتے یہ لشکر، یہ تلوار دیر کتنی لگائے گا؟ حنفیہ کہتے ہیں مجمع سامنے 1.5 لاکھ کا، اور 1.5 لاکھ کی تعداد بہت زیادہ ہے، سارا دن لڑوں گا. مغربین کی نماز پڑھا کے پیچھے مڑ کے دیکھنا، فتح پا کے تیرے پیچھے عشاء کی نماز نہ پڑھوں، اپنا بیٹا نہ کہنا. علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. فاتح خیبر نے محمد حنفیہ کا ماتھا چوما، مسکرا کے فرماتے حنفیہ 1.5 لاکھ کے لشکر سے مغرب اور عشاء تک فتح پا کے واپس آنا کمال ہے، لیکن مغرب کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے. جسے زبان مولا نے دی ہے زبان سے یہ اونچا کرو. حنفیہ کمال ہے، کمال ہے. جناب حنفیہ نے کہا کمال ہے، مغربین تک تو فتح پا کے واپس آ جائے، لیکن مغربین میں دیر ہے، علی کو جلدی ہے. حنفیہ گردن جھکا کے پیچھے ہٹ گیا. حنفیہ نے گردن جھکائی پیچھے ہٹا. امیر المومنین نے باقی اولاد کی طرف نگاہ کی، علی نے علی کے قدم چومے، مسکرا کے کہتے بابا میں تیرا بیٹا ہوں، مجھے بھیج. کہا مجھے کیا چاہیے اور تو کتنی دیر لگائے گا؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بابا 30,000 کا لشکر، اپنی تلوار. یہ بات تو میرے بھائی حنفیہ نے بھی مانگی تھی، لیکن کیونکہ آپ کو جلدی ہے اپنا گھوڑا بھی دے دے، اپنے گھوڑے کو حکم بھی دے دے، تیری رفتار سے چلے، میں تیری رفتار سے لڑوں گا. زہرین کی نماز پڑھا کے پیچھے مڑ کے دیکھنا، اگر صفوں میں فتح پا کے نظر نہ آؤں تو مجھے اپنا بیٹا نہ کہنا. علی نے آن کے ماتھے کو چوما، چوم کے فرمایا آن زہرین تک لڑ کے آنا بہت بڑا کمال ہے، لیکن زہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے. اس بندہ کو اللہ نے زبان دی ہے اور عباس کے فضائل میں بولنے کی توفیق دی ہے. یہ فکر سننا چھوڑیے پھیلا کر نگاہ انتخاب حیدر کرار ابن فضل
توجہ